بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اتقوا یہ فعل امر ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، ایک آرڈر دیا جا رہا ہے، کمانڈ پاس کی جا رہی ہے کہ تم سب ڈرو۔ ربکم اپنے رب سے، رب کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب۔ اور رب لفظ رب کے اوپر فتحہ اس لیے ہے کہ یہ چونکہ یہاں پر سبجیکٹ ہے اور سوری آبجیکٹ ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ اے تمام کے تمام لوگوں اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، وہ پروردگار الذی جس نے خلقکم تم سب کو تخلیق کیا، تم سب کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے، نفس واحدہ ایک جان سے پیدا کیا۔ یہاں نفس موصوف ہے اور واحدہ اس کی صفت ہے، اور موصوف اور صفت کے اندر چار چیزوں میں برابری شرط ہے، ضروری ہے کہ ان کا جینڈر ایک ہونا چاہیے، مذکر مؤنث ہونے میں برابر ہونے چاہیے، واحد تثنیہ جمع ہونے میں برابر ہونے چاہیے، ان کی کیس اینڈنگ سیم ہونی چاہیے، اور ایک اور چیز کیا ہے کہ اس کا معرفہ اور نکرہ ہونے میں برابر ہونا چاہیے۔ تو نفس بھی نکرہ، واحد بھی نکرہ، دونوں نکرہ ہے۔ نفس ان کے نیچے بھی دو زیر، واحدت ان کے نیچے بھی دو زیر، اوکے، یہ بھی واحد یہ بھی واحد، صحیح ہے۔ لیکن نفس مذکر لگ رہا ہے اور واحدہ مؤنث ہے، یہ کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ نفس مذکر نہیں ہے بلکہ یہ مؤنث ہے، اگرچہ اس میں مؤنث کی علامت نہیں ہے لیکن یہ ہے مؤنث۔ جس طرح ہماری اردو زبان میں بھی ہم بولتے ہیں کہ چابی رکھی ہے، یہ نہیں کہتے کہ چابی رکھا ہے، تو چابی کو ہم اہل لغت اس کو بطور مؤنث یوز کرتے ہیں، تو اس طرح اہل عرب نفس کو یعنی جان کو بطور مؤنث کے استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کی صفت بھی واحد نہیں ہے بلکہ واحدہ ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تم سب کو، من نفس واحدۃ ایک جان سے یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وخلق منہا اور پیدا کیا ان سے یعنی اس نفس سے، چونکہ آدم علیہ السلام کا یہاں ذکر نہیں ہے بلکہ نفس کا ذکر ہے، تو نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے من کے بعد جو ہا ضمیر آئی ہے وہ بھی مؤنث کی آئی ہے۔ وخلق منہا اور اس نے تخلیق کیا، خلق اس نے تخلیق کیا، منہا اس نفس سے کیا تخلیق کیا، زوجہا اس کی عورت کو، اس کے جوڑ کو۔ زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑ، زوج کا لفظ مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زوج کا لفظ مؤنث کے لیے بھی یعنی میاں بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوج زوجہ۔ وخلق منہا زوجہا اور اس سے اس کا جوڑ پیدا کیا یا اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا۔ وبث منہما، بث یبث کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، یہ مضاعف ہے، ثلاثی مجرد سے ہے، اور مضاعف آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں تین حروف اصلیہ میں سے جو دو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، بث، اور اس کا فعل مضارع ہے یبث، یہ باب نصر ینصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا منہما ان دونوں سے، کون دونوں؟ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا۔ اور لفظوں میں پوچھیں کہ ہما ضمیر کا مرجع کیا ہے، تو ہما ضمیر کا مرجع جو ہے وہ زوج اور نفس، ان دونوں سے کیا پھیلایا اللہ نے؟ رجالاً کثیراً بہت سارے مرد، ونساءً اور بہت ساری عورتیں۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام جس کے تساءلون، یہ کیا لفظ ہے تساءلون؟ ساءل، سوری یہ ہوگا تساءل یتساءل، یہ کون سا باب ہے تساءلون؟ باب تفاعل۔ باب تفاعل کا یہ فعل ماضی ہے فعل مضارع؟ اگر تو یہ فعل ماضی ہے تو اس کے آخر میں واو نون کیوں ہے؟ اور اگر یہ فعل مضارع ہے تو اس کا ماضی کیا ہے؟ یہ واو نون تو بتا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ میرے بھی ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ یہ کون سا باب ہے۔ نہیں ہے، یہ اسی طرح کا ایک اور بھی ہمارے پاس آیا تھا، ہاں یاد تذکرون۔ ہے مجھے۔ جی
اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون سا باب ہے. بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ تساءلون تم سب سوال کرتے ہو. تو یہ فعل مضارع ہوا. تساءلون فعل مضارع ہے، تم سب سوال کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اگر باب مفاعلہ ہو تو اس کی یا پر بھی پیش ہوتا ہے، حاسب یحاسب، قاتل یقاتل، سائل یسائل ہونا چاہیے تھا. تو یہ یسائلون یا تسائلون نہیں ہے بلکہ تساءلون ہے. تو تم سب سوال کرتے ہو آپس میں. اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، کیونکہ بہی کی ضمیر کا مرجع لفظ اللہ ہے. تو اللہ سے ڈرو کیونکہ اسی کے نام پر تم چل رہے ہو، اسی کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اسی کے نام کے تم ایک دوسرے کو واسطے دیتے ہو. اور کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اور والارحام، اور رحم، ارحام سے ڈرو. ارحام کیا ہوتے ہیں؟ ارحام جمع رحم کی، اور رحم کہتے ہیں رشتہ داروں کو. ذوی الارحام رشتہ دار، جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے. یعنی رشتے توڑنے سے بچو. یہاں یہ مطلب ہے کہ رشتوں سے بچو، مطلب کہ رشتوں کا تقدس پامال کرنے سے بچو. اللہ سے ڈرو مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچو. رشتوں سے ڈرو یا رشتوں سے بچو مطلب رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے سے بچو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ کان علیکم تم پر ہے، رقیباً، رقیب کا کیا مطلب ہے؟ رقیباً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. نگہبان، جی اللہ تعالیٰ نگہبان. تم پر نگہبان. چلیں اگلی آیت کا آپ ترجمہ کریں کیسر بھائی. بسم اللہ وآتوا الرحمن الیتامی، الرحیم. وآتوا الیتامی، اور آئے یتامہ یتیم، اموالہم ان کے مال، نہیں آتو کا یعنی کہ مطلب یہاں پر یتیم کا آنا مال. نہیں ہے، بلکہ آتو یہ دینا. یہاں پر یہ آرڈر ہے، فعل امر ہے کہ دو یتیموں کو ان کا دو، مال، جی یتیموں بالکل کو صحیح ان کا مال ہے. دو. دو یتیموں کو ان کا مال دو. ولا تتبدلوا، اور نہ تبدیل کرو، الخبیث بالطیب، خبیث کو طیب کے ساتھ، یعنی صحیح. برے کو اچھے کے ساتھ. جی. ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، اموالہم ان کے مال کو، الی اموالکم، یعنی تمہارے مالوں پر، تمہارے مالوں کی طرف، لفظی ترجمہ. تمہارے مالوں کی طرف ان کو. جی بالکل صحیح، تمہارے مالوں کی طرف. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک اللہ تعالی بڑا، حوباً مطلب حوبن کا مطلب ہے گناہ. بے شک یہ بڑا گناہ ہے. انہ کان بالکل حوباً کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. صحیح. آیت کا ترجمہ میں دہرا دیتا ہوں. وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ناپاک کو، خبیث کو پاکیزہ کے ساتھ مکس مت کرو. یعنی جو مال تم ان سے لوگے اور تو ان کا ناحق مال لینا تمہارے حق میں خبیث ہوا، یا تمہارے پاس جو مال ہے حرام کا مال ہے اور کسی کا مال لے کر تم نے اس میں ملایا، تو پاکیزہ اور ناپاک مال کو مت ملاؤ، حرام اور حلال مال کو مت ملاؤ. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ ہی ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھاؤ. اموالہم الی اموالکم، الی کا مطلب ہوتا ہے ٹو ورڈز یا کی طرف. تو ان کا مال پہلے اپنے مال میں ملایا اور پھر مکس کر کے کھا لیا، تو یہ کام بھی مت کرو. انہ کان حوبا کبیرا، یہ بڑا گناہ ہے. بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر الگ الگ رکھا ہو اور کھایا ہو یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن آدمی کو پتا ہوگا کہ اتنا اتنا پیسہ جو ہے وہ میں نے کسی کا کھایا ہے. لیکن جب اس کو اپنے مال میں مکس کر لیا تو مکس کرنا ایک گناہ اور پھر اس کو کھا جانا دوسرا گناہ، تو پھر اچھے برے کی تمیز ہی ختم. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنا بندہ کسی نتیجے میں بھی نہیں پہنچ سکے گا کہ میں نے کتنا حرام مال کھایا ہے، اور وہی سمجھتا رہا کہ میں تو اپنا مال کھا رہا ہوں، حالانکہ اس نے دوسروں کا مال کھایا. اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ یتیموں کو اپنی کفالت میں، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اب وہ چاچا کے پاس آ گئی وہ بچی یا وہ بچے. اب وہ جو ان کے باپ کا مال ہوتا تھا وہ بھائی کے پاس ہوتا تھا، اور بھائی اس کو جہاں چاہتا تھا انویسٹ کرتا تھا اور اس سے جو نفع کھانا ہوتا تھا کھاتا تھا، حالانکہ وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ تو اس کی اولاد کا ہے، وہ تو یتیموں کا ہے، وہ تو وراثت کا مال ہے. تو اس نے چونکہ یہ سمجھا کہ میں ان بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں تو یہ سارا مال کھانا میرے لیے بھی حلال ہے. اور آج کل بھی ایسا ہوتا ہو تو کوئی بعید نہیں ہے، آج کل بھی ایسا ہوتا ہو تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ
اگر ایسا لوگ کرتے ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث یعنی بری چیز کو طیب پاکیزہ چیز کے ساتھ تبدیل مت کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کا مال اپنے مال کی طرف ملا کر مت کھاؤ جیسا کہ دور جاہلیت میں لوگ کرتے تھے. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. جی اگلی آیت کا ترجمہ کون کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیں؟ جی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَأَنْكِحُوا، تو ان سے نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، طَابَ، طَابَ ذرا بتائیے گا منع. توبہ، ما طاب لکم کا مطلب ہے جو پسند آئیں یا جو اچھی لگیں تمہیں. جو اچھے لگے تمہیں، عورتوں میں سے، مثنا دو، وثلاثہ تین، ورباع چار. ہم، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ تعدیلوا کہ تم انصاف نہیں، عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ او ما ملکت ایمانہم، تو ایک یا وہ جو آپ کی ملکیت میں ہے، ہم، لونڈی ہے نا. جی ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ کم سے کم ہے تاکہ تم تعولو، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم نا انصاف، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم اللہ تعالی کہ تم، یعنی یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے. اس کو لفظی اس پہ بحث کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو. خفتم کہاں سے آیا؟ یہ جناب آیا لفظ خوفہ سے. خوفہ کا مطلب خوف، اگر تمہیں ڈر ہو تو خوفہ، خوفو وہ ڈرا، وہ سب ڈرے. خفتہ آپ ڈرے، خفتم آپ سب ڈرے، خفتم. وَإِنْ خفتم، اور اگر تم ڈرو، تمہیں خوف ہو، کس بات کا ڈر ہو؟ اللہ تقصدو، اللہ جو ہے یہ لفظ اصل میں ہے ان لا. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. کہ تمہیں کس بات کا ڈر ہو؟ اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے. لا تقسطو، اقسطا یقسطو اس کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، یہ باب افعال ہے. اقسطا یقسطو، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے. فی الیتاما، یتیم بچیوں میں. فنکحو، تو نکاح کر دو یا نکاح میں لے آؤ. ما طاب لکم من النساء مثنا، جو تمہیں بھائیں، جو تمہیں اچھی لگیں عورتوں میں سے. مثنا دو، ثلاثہ تین، رباع چار. اب یہاں دراصل بات یہ کہ دو الگ الگ حکم ہیں، اور لیکن یہاں دونوں ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں. چونکہ آیت کا اگر شان نزول دیکھتے ہیں تو وہ یہ تھا کہ دور جاہلیت میں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ایک دور جاہلیت سے ایک طریقہ کار چلا آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو وہ بچیوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، اپنی بھانجیوں کو، اپنی دیگر خواتین، ان کو اپنی کفالت میں لے لیتا، اور پھر ان بچیوں کی کہیں شادی نہیں کرتے. نہ اپنے بچوں سے شادیاں کرتے، حالانکہ اپنے بچوں سے تو شادیاں کر سکتے تھے، اور کچھ جگہوں پر تو وہ خود بھی شادی کر سکتے تھے. بھتیجی سے بھانجی سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے علاوہ دیگر سے شادی ہو سکتی ہے. مثال پڑوسی تھے، یا کوئی دو دوستوں میں پارٹنرشپ تھی، اور ایک دوست کا انتقال ہو گیا. اب جن دونوں دوسرا جو شریک تھا اس کی فیملی، اب اس کے بچے اس کے پاس رہ رہے ہیں، تو ان بچوں کی یا تو یہ کہیں شادی کر دے، یا اگر اس ایج میں ہے کہ وہ خود شادی کر سکتا ہے تو وہ خود کر لے. مگر وہ کیا کرتے تھے کہ نہ خود شادی کرتے تھے، نہ باہر شادی کرتے تھے، نہ اپنے بچوں سے ان کی شادی کرتے تھے. اور وجہ کیا تھی کہ اگر شادی کریں گے تو بچی چلی جائے گی، بچی کے ساتھ اس کا مال بھی چلا جائے گا، وراثت کا مال چلا جائے گا. اور جیسا کہ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ یہ جو مال ہے یہ ہمارے پاس رہے. تو اللہ نے فرمایا فنکحو، نکاح کرو یا ان کے نکاح کر دو. اب یہاں سے ایک اور حکم بیان ہو رہا ہے کہ آدمی کو جو خواتین پسند ہو ان میں سے وہ کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. تو پچھلے حکم کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب یہ کنڈیشن ہو تو ہی 2 3 اور 4 شادیاں کرنا جائز ہے، بلکہ یہ ایک عام حکم ہے. فنکحو، تو نکاح میں لاؤ. ما طاب لکم، ما کا مطلب ہے جو، طاب مناسب لگے، اچھی لگے، لکم تمہارے لیے، یا جو مناسب ہوں تمہارے لیے. من النساء، عورتوں میں سے. مثنا یہ
لفظ اثنتین سے ہے، 2 اور ثلاث 3 اور رباع 4. تو یہ ایک پیرامیٹر بیان ہوا ہے کہ یہاں تک شادیاں کی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو. پھر خفتم کا لفظ آیا. خفتم جو ہے وہ اجوف ہے، اس کے درمیان میں جو ہے وہ واو ہے، اسی لیے میں اس کو خفتم پڑھ رہا ہوں کہ خاف خافو خفتا خفتم خفتو خفنا. پھر اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلو، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے. ان لا، اللہ جو ہے وہ ان لا، کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے. فواحدتن، تو پھر ایک ہی کافی ہے. اب کافی کا لفظ تو یہاں نہیں لکھا، لیکن یہ جو فا ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک. تو ایک کیا، یعنی رزلٹ یہ کہ بس پھر ایک. تو اس کو پھر ہم اردو محاورے میں بولتے تھے کہ بھئی انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے. لیکن عربی میں جو لکھا ہے وہ یہ کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک. یا پھر او کا مطلب ہوتا ہے یا انگلش میں جس کو او آر اور. ما ملکت ایمانکم، ما جو ملکت ملک آئے، ایمانکم ایمان، یہ ایمان جمع ہے یمین کی، اور اس کا مطلب جو ہے وہ تمہارے ہاتھ، ایمانکم تمہارے ہاتھوں کی ملک آئیں. مطلب یہ کہ جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور وہ زمانے میں کنیزیں ہوتی تھیں جن کو لونڈیاں بھی کہتے ہیں وہ ہوتی تھی، تو ان سے بھی ازدواجی تعلقات قائم کرنا اور ایک ریلیشن بنانا جو ہے وہ اپنے ریلیشن میں رکھنا جائز ہوتا تھا. اس زمانے میں تو وہ سب کچھ نہیں ہے، تو اس لیے اب وہ حکم بھی نہیں ہے. تو اب صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ایک سے نکاح کر سکتا ہے. ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ بات اس کے قریب ہے کہ اللہ تعولوا. جی کسی نے دیکھا کہ تعولوا کا کیا مطلب ہے؟ یہ کم عقل تو نہیں ہے؟ نہیں یہ علت کا تو نہیں آئے گا اس میں کہ نہیں ساتھ میں آپ کوئی نے، میں دیکھ لیتا ہوں. الٹرنیٹو ادنا کا مطلب تو ہوتا ہے چھوٹا، لیکن قریب. ادنا کا مطلب چھوٹا بھی ہے اور ادنا کا مطلب قریب بھی ہے. تو یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. اللہ تعولو، کہ تم حد سے نہ بڑھ جاؤ. یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ. تو حد سے بڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ تم ایک پر ہی گزارا کر لو. جی اگلی آیت کا ترجمہ احسن بھائی. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا النساء، اور دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے صدقے، یعنی ان کے مہر. یہاں صدقے سے مہر، مطلب ہے ان کا مہر. ان کا مہر. نحلہ کا مطلب نہیں، نحلہ کا مطلب ہے خوشی سے، خوشی یہ سے. پراؤڈ فیل کرتے ہوئے، ایک اچھا فیل کرتے ہوئے ان کو ان کے مہر دو. جی تو اور خوشی کے ساتھ ان عورتوں کو ان کے مہر ادا کرو. فَإِن، پس اگر، تبنا یہ تابہ کا ہی دوسرا فارم ہے نا، پیسو جی. فیمیل پلورل. تو اگر پسند آ جائیں لکم تمہارے لیے، عن شیئن کسی چیز سے، منہو اس میں سے کسی چیز سے، نفس منہو نفسن یعنی کوئی جان، عن شیئن منہو نفسن. فَإِن طِبْنَا، تو پھر اگر وہ، فَإِن طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پھر اگر وہ تمہارے لیے خوشی سے چھوڑ دیں. خوشی سے چھوڑ دیں. وہ فَإِن طِبْ یعنی وہ خوش ہوں، لَكُمْ تمہارے اچھا وہ لیے. خوش ہوں. ہاں کیونکہ وہ خواتین نا، طبنا جو ہے یہ ہم اچھا. نے پچھلی اپنی کلاس میں پڑھا تھا کہ مؤنث کے لیے کس طرح استعمال ہوتے ہیں. تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں ضربت ضربنا، سوری لیفٹ ہینڈ سے، ضربت ضربنا، ضربتی ضربتنا، سمعت جی. سمعنا، سمعتی سمعتنا. تو طابت وہ خوش ہوئی، طبنا وہ سب خوش ہوئی، طبتی آپ خوش ہوئیں، طبتنا آپ سب خوش ہوئیں. فَإِن طِبْنَا، تو اگر وہ خوش ہوں، لَكُمْ اچھا تو یہ تمہارے پیسو لیے. نہیں ہے، میں اس کی زیر دیکھ کے نہیں میں یہ ایکٹیو پیسو ہی ہے. سمجھنے لگا. اچھا وہ اصل میں چونکہ طابہ ہے نا وہ اجوف ہے، تو اجوف میں سے حروف اصلیہ میں سے کچھ گرا ہوا ہے. صحیح ہے. جس طریقے سے قولا ہے، قولا، قالو، قلتا، قلتم. اور خواتین کے لیے قالت، قلنا، قلنا. طابت،
طبنا کیونکہ باب طبنا سمع ہے، جی طابت طبنا قالت طبنا قلنا، فإن طبنا تو اگر وہ تو خوش ہوں اس یا وہ ان کو اچھا لگے، لکم تمہارے لیے، عن شیئن کوئی چیز ہاں سے، کوئی منہ چیز سے، من ہو اس اس میں سے، سے، اس سے یعنی اس اس میں صدقے سے مطلب کہ وہ جو صدقے میں سے، مہر میں سے، جو مہر ہے، مہر میں ہاں سے وہ چھوڑنے پر راضی ہوں، ہوں مہر میں سے کچھ چھوڑنے پر وہ راضی ہوں اپنی مرضی سے، نفسن اپنی مرضی سے، فَكُلُوهُ تو تم اس کو پھر کھا سکتے ہو، فَكُلُوهُ یہاں تو اس کو یہاں کھاؤ، نفسن کا مطلب مرضی کریں گے، ہاں بالکل، اپنے نفس سے، اپنی خوشی سے، اپنے اس سے اگر وہ تو اس کو تم کھا سکتے ہو، فَكُلُوهُ تو ہم اس کو کھاؤ، ہنیئا مریئا خوشگوار سمجھ کر، ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھی کنڈیشن میں، مبارک سمجھتے ہوئے پھر آپ وہ کھا سکتے ہو، وہ لے سکتے ہو. صحیح ہنیئا مریئا، ہنیئا پاکیزہ اور مریئا خوشگوار. تو پاکیزہ ہے، خوشگوار ہے، یعنی جو عورت کا مہر مقرر ہوا، اب اگر وہ مہر مقرر ہوا تو مثال ہے 2 لاکھ درہم اور اس نے 20,000 لے کے 1,80,000 چھوڑ دیے، تو یہ اگر خوش دلی سے چھوڑے ہیں، کسی نے اس کے اوپر کوئی فورس نہیں کی، تو یہ مرد کے لیے کھانا استعمال کرنا جائز ہے. لینے کے بعد بھی دے سکتی ہے اور لینے سے پہلے بھی چھوڑ سکتی ہے. جی تھوڑی سی مشکل آیات ہیں، اس لیے آپ کے ترجمہ کرنے میں بھی ٹائم لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. کون کریں گے؟ لبیک. جی کیسر بھائی کوشش کریں. ولا تو السفہاء اور نہ دو سفہاء کم عقلوں کو، اموالکم ان کا مال، التی جعل اللہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لکم اموالکم تمہارا مال، تمہارے جی مال پاگلوں کے مال، جی تمہارے، اور نہ دو کم عقلوں کو، اموالکم تمہارے مال، التی جعل اللہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، قیاما ورزقوہم یعنی روزگار اور تمہارا رزق، فیہا اس میں، وقسوہم اور وقسوہم اور اس میں، اور انہیں پہناؤ، وقسوہم اور ان کو پہناؤ، وقولو اور ان کو کہو، لہم ان کے لیے، قول معروفہ اچھی بات. جی اس آیت کا ترجمہ کافی حد تک ٹھیک کیا آپ نے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ لا تُؤْتُوا نہ دو، السفہاء جو کم عقل ہیں، اموالکم اپنا مال ان کو نہ دو. اب یہاں اس کو اپنا مال اس لیے کہا گیا، حالانکہ یہ ان کا مال ہے دیکھا جائے تو، جو بچے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور یہ یتیم بچے ہیں آپ کی کفالت میں. جب آپ کی کفالت میں ہے تو گویا کہ آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہو گئی کہ آپ اس میں ایسا بزنس کریں اس پیسے میں کہ پروفیٹیبل بزنس کریں اور ان بچوں کو بھی کھلائیں اور ان بچوں کو بھی ان کی آپ ٹیک کیئر کریں، اور اس میں سے آپ خود بھی اپنا بزنس بھی اسٹینڈ کر سکتے ہیں، جائز ہے. یعنی انویسٹمنٹ ان کی ہے، کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اصول ہیں، ایک ضوابط ہیں کہ آپ اپنا پروفٹ بھی لے سکتے ہیں اور ان کو ان کا پروفٹ جو ایک انویسٹر کا ریشو ہوتا ہے وہ دے سکتے ہیں. تو اب ایک سوال یہ آتا ہے آدمی کے دل میں آیا کہ یار میں یتیم کے مال سے بزنس کر رہا ہوں، تو میں یتیموں کا مال ان کو دے دیتا ہوں تو میں بزنس نہیں کرتا، تو کیا نقصان ہوگا؟ نمبر 1 تو یہ کہ جو اس خود کا اس کا جو بزنس چل رہا تھا وہ بھی گیا. نمبر 2 جو چھوٹے بچوں کو اس نے مال ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا وہ بھی نقصان کریں گے، اپنی جو موڑی ہے، اپنا کیپٹل اپنا کھا لیں گے، ان کے بعد پیچھے کیا بچے گا؟ تو اللہ نے فرمایا لا تؤتوا السفہاء جو کم عقل بچے ہیں ان کو ان کا مال نہ دو، اپنا مال نہ دو اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں ہے فی الحال وہ مال، التی جعل اللہ تعالی نے بنایا، لکم تمہارے لیے، قیامن کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا. تم خود اس مال کے ذریعے اسٹینڈ کرتے ہو، پیسہ ان کا ہے لیکن بزنس تم نے کھڑا کیا ہے، بزنس اسٹریٹجی جو ہے وہ تمہاری ہے، عقل تمہاری ہے، ذہن تمہارا ہے. تو ان کا مال رکھو، ان کے مال سے مداربت کی جا سکتی ہے. مداربت یہ ہوتی ہے کہ ایک سائڈ پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دوسری سائڈ پر کام ہوتا ہے، دونوں کی پروفٹ شیئرنگ ہوتی ہے، اس کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، تو وہ سب کر سکتے ہو تاکہ ان کی کیپٹل بھی جو ہے وہ بڑھتا رہے، ورنہ پڑے پڑے ختم ہو جائے گا. ورزقوہم اور ان کو کھلاؤ، ان کو رزق دو، ان کے مال سے کما کر ان کو بھی کھلاؤ.
فیہا اس میں سے یعنی اس بزنس میں سے جو بھی پروفٹ ہو ان کو بھی کھلاؤ، وکسوہم اور انہیں پہناؤ بھی، ان کو اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو، بلکہ وقولوا لہم کہو ان کے لیے قولا معروفا اچھی بات، ان سے اچھے سے بات کرو، ان کا پیسہ استعمال کر کے اچھا بزنس کرو، پروفیٹیبل بزنس کرو، انہیں بھی فائدہ دو، خود بھی فائدہ اٹھاؤ۔ اس کا دین نے منع نہیں کیا، مال کھانے کا منع کیا ہے، اور بچوں کے ہاتھ میں مال دے کر ان کے حوالے کر کر اپنا آپ بھی خراب اور ان کا بھی حال خراب، اس کا بھی منع کیا۔ تو دین سب کا بھلا چاہتا ہے۔ جی اگلی آیت کا ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ اب آپ مجھ سے خود بھی کہہ سکتے ہیں، مزمل بھائی بھی ہیں، مہد بھی ہیں ماشاءاللہ، نوید بھائی بھی ہیں، عبدالغفار بھائی بھی ہیں۔ میں ٹرائی کرتا ہوں، کچھ ورڈ جس میں نہیں پتا میں ٹرائی کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ جی وابتلوا الیتامى، اور وابتلو مطلب کیا؟ باطل کرنا، وابتلو اور مبتلا کرنا، مطلب اچھا آزمانا۔ مبتلا، جی مبتلا کرنا مطلب انوالو کرنا، انوالو کرنا ہوا۔ ہاں وابتلوا الیتامى، اور یتیموں کو آزماتے رہو، آزماتے رہو، ٹھیک ہے، آزماتے رہو۔ اور آزماتے رہو الیتامى یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، جب تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کو یا نکاح کی عمر کو۔ یس بالکل صحیح۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، تو ان جب آنستم منہم ان سے، آنستم کا مطلب میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، آنس تم ان سے مانوس ہو جاؤ، ایسا والا کچھ مطلب ہے؟ یعنی جب آپ یہ دیکھو when you find that they are very intelligent, you know, when you find something. آنس ٹھیک ہے، یؤانسو، ہاں جب تم انہیں پاؤ، سمجھدار منہم پاؤ۔ رشدن، ہاں جب تم انہیں رشدن، رشد کا مطلب ہوتا ہے نا رشد و ہدایت، یعنی وہ جی سیدھے راستے پر ہیں، رائٹ وے پر ہیں، رائٹ پاتھ پہ ہیں، جب تمہیں ایسا فیل ہو تو جی جی جب تم ایسا محسوس کرو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تم ان میں ہدایت محسوس کرو یا انہیں صحیح راستے پر محسوس کرو تو پھر کیا جی، کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے حوالے کر، ان کے کام ان کے حوالے کر دو۔ ان کے کام نہیں، روکڑا، اموال، اچھا اموالہم، مال، جی 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 صحیح، ہاں اموالہم، ان ان کا کا مال مال ان ان کے کے حوالے۔ حوالے کر دو۔ جی 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 اب جب سمجھدار ہو گئے تو اب ان کو دے دو۔ جی جی صحیح ٹھیک ہے، ہے۔ آگے ولا تأکلوها، اور نہیں کھاؤ اسے، ولا تأکلوا، نہیں کھاؤ اسے، اسرافن، اسراف مطلب ویسٹ کرنا، وبدارن، جلدی جلدی، اور جی جی، اور جلدی جلدی، این یکبرو، کہ وہ یہ بڑے ہو کہ جائیں، تم، اچھا یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ ہاں یعنی ایسا نہیں کرو کہ ان کا مال ہے تو اب جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا، جی اپنی جی صرف، لائف میں بہت زیادہ لگژری کر لیا اور ان کے مال کا جلدی جلدی کھا رہے ہو اور اسراف کر رہے ہو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو مال لے لیں گے، سب سے پہلے جی ہی جی کر، جی تو ایسا مت کرو۔ جی، ومن کان غنیا، اور جو غنی ہے، فلیستعفف، وہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، تو جو غنی ہے چھوڑ دے اس کو، یا دور رہے اسے اس سے، چاہیے کہ وہ چھوڑ دے، یعنی اس کے مال چھوڑ سے دے۔ نہ لے۔ جی جی، ومن کان فقیرا، اور جو فقیر ہے، فلیأکل، تو کھائے وہ، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ ہاں بالکل صحیح۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، اور جب دفعتم ان کو دے دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہی دو ان کے اوپر، یا ان کو نظر میں رکھو۔ نہیں، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لو۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لو۔ ہاں اب کیسے؟ شہیدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، اور اشہدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہ بنانا، چونکہ یہ باب افعال ہے۔ جی جس طریقے سے دخلہ کا مطلب ہوتا ہے خود داخل ہونا، اور ادخلہ کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا، تو یہ اس سے ہے باب افعال سے۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس بات پر گواہ بنا لو۔ بہت ٹھیک خوب، ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، حسیبہ، حساب کرنے والا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ماشاء اللہ۔ یعنی یوں دیکھا جائے تو یہ آیت تھوڑی مشکل تھی لیکن بہت اچھا ترجمہ انہوں نے کیا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ،
اور یتیموں کو آزماؤ. ابتلا جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب آزمائش ہوتا ہے. جیسے بولتے ہیں نا یار یہ آدمی آج کل بڑی مصیبت میں مبتلا ہے, اپنے اردو میں بھی بولتے ہیں مصیبت میں مبتلا یعنی اس کی آزمائش ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبت. تو ابتلا کا لفظی مطلب ہی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ مصیبت اگر بھیجتا بھی ہے تو اس کو آزماتا ہے. تو یتیموں کو آزماؤ حتی اذا بلغوا النکاح, یہاں تک کہ وہ نکاح کی ایج تک پہنچ جائیں. یعنی ان کو دیکھتے رہو, ان پر نظر رکھو کہ یہ نکاح کے قابل ہو گئے ہیں, تو پھر ایسا نہیں ہے کہ بھلے بڑے ہو گئے ان کی شادیاں پھر بھی نہیں کرو, تو ایسا مت کرو. جب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے نکاح بھی کرو, ان کے مال بھی ان کے حوالے کرو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, پھر اگر تم دیکھو کہ تمہیں ایسا محسوس ہو کہ یہ ہدایت پر ہیں, رشد پر ہیں, صحیح راستے پر ہیں, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو ان کے مال ان کو دے دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا, اور نہ کھاؤ ان کے مال اسراف کرتے ہوئے اور جلدی جلدی. أَن يَكْبَرُوا, کہ یہ بڑے ہو رہے ہیں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا, اور جو سرپرستی جو کر رہا ہے اگر وہ غنی ہے, مالدار ہے, فَلْيَسْتَعْفِفْ, تو اس کو چاہیے کہ معاف کر دے. یہ باب استفعال جو ہم نے پڑھا تھا نا, اس کو چاہیے کہ یہ کرے, جس میں چاہنے والا معنی ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ ان سے نہ لے. اگر کسی کی کفالت میں کسی اور کے بچے ہوں اور وہ ان کو پال رہا ہو تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ کچھ معروف طریقے سے لے سکتا ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. لیکن ایسا نہ کرے کہ مطلب سارا ہی کھا جائے, یہ جائز نہیں ہے. ومن کانا فقیرن, اور جو فقیر ہو, فلیأکل بالمعروف, تو وہ چاہیے کہ وہ کھائے معروف طریقے سے. فإذا دفعتم إلیہم أموالهم, پھر جب تم ان کے مال ان کی طرف پھیر دو یا ان کو دے دو, فأشہدوا علیہم, تو اس پر گواہ بنا لو. وکفی باللہ حسیبا, اللہ تعالیٰ کافی ہے ساتھ کے لیے ماشاء اللہ. تو یہ 6 آیتیں ہوئیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان. یہ میں کروں. جی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین نے, جو چھوڑا والدین نے. صحیح ہے. والاقربون, اور قریبی رشتہ داروں نے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین نے چھوڑا. والاقربون, اور قریبی رشتہ داروں نے. مما, اس میں سے, قل کثیر, کم, منہ او کثر, اور یا زیادہ, یعنی کم یا زیادہ, جتنا اس نے چھوڑا ان کے لیے ہے. نصیبا مفروضہ, حصہ, اچھا حصہ, مقرر کیا ہوا. مقرر کیا. مفروض مطلب جو چیز مقرر ہے, مقرر کیا ہوا. مردوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے والدین نے چھوڑا یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا. یعنی صرف والدین سے ہی وراثت نہیں ملتی, بھائیوں سے بھی ملتی ہے, بہنوں سے بھی ملتی ہے, الگ الگ سچویشن ہے, بیٹے سے بھی مل جاتی ہے. اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے, یعنی صرف مردوں کے لیے حصہ نہیں ہے, عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو ان کے والدین نے چھوڑا یا ان کے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا. مما قل منہ او کثر, من, یہ مما جو ہے بیسیکلی ہوتا ہے من ما قل, وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے, منہ, اس مال میں سے, او کثر, یا زیادہ. یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. عورتوں کے لیے جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے. اور وہ کیا ہے, نصیبا مفروضا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کیا ہوا ہے, ہر ایک ایک کا حصہ مقرر ہے. اور وہ کہاں مقرر ہے, اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں تو وہ اگلے پیج میں, یہاں یوصیکم اللہ سے, آیت نمبر 11 سے یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ وصیت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. مرد کے لیے اتنا, عورت کے لیے اتنا, 2 لڑکیاں ہو تو اتنا, اکیلی بیٹی ہو تو اتنا, ماں کے لیے اتنا, باپ کے لیے اتنا, شوہر کے لیے اتنا, بیوی کے لیے اتنا. یہ تمام حصے اس یہاں پہ بیان ہوا. اور یہاں سے بھی اشارہ دیا گیا اور کہا گیا نصیبا مفروضا, یعنی یہ مقرر ہے, یہ حصے جو ہے وہ مقرر ہے. یہ مفعول مطلق کی مثال ہو سکتی ہے, پہلے جو نصیبن آیا پھر یہاں پر جو نصیبن آیا ہے. نہیں, چونکہ مفعول مطلق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر فعل بھی اسی وزن کا ہو نا. وہ مثال اوپر جو کہاں پر, نصیبن ہے وہ فعل نہیں ہے, وہ بھی لرجال. ناؤن ہے, وہ بھی ناؤن ہے, یہ بھی ناؤن ہے. یعنی اچھا. کہیں ایک تو ورب ہوگا نا, تو اس ورب کا وہ آبجیکٹ بنے گا. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے یہاں ہے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, چاہیے کہ بات کریں سیدھی بات. تو یہاں یقولو کا مفعول جو قولاً بن رہا ہے یہ مفعول ہے
مطلق ہے کہ جو ورب ہے ویسا ہی آبجیکٹ آیا تو وہ معنی کے اندر اور تاکید آ جاتی ہے کہ سیدھی ہی بات کرنی ہے. یا جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ معروف طریقے سے جو کھاؤ. وقولوا لهم قولا معروفا, وقولوا لهم ان کے لیے کہو قولا معروفا, اچھی بات کہو. یہ وہ مثالیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. جی جی جی. تو آیت کے بعد ہم آتے ہیں اس پر کہ گرامر میں ہم آج کیا ریوائز کر رہے ہیں, کیا ہے آج ہمارے کورس آؤٹ لائن میں, کوئی بتائیں گے؟ میں جب تک جو ہے وہ بک آپ کے سامنے کھول لیتا ہوں. ہم نے فعل ماضی, فعل مضارع اور یعنی پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر اور ثلاثی مجرد سے آج کیا ہے پڑھ کے بتائیے ذرا کوئی. مثال اجوف ناقص ہے آج. مثال اجوف ناقص ہے آج. جی. مثال اجوف فعل ناقص کا کیا؟ فعل ماضی ہے. صرف فعل ماضی ہے؟ جی آج فعل ماضی مذکر اور ثلاثی مجرد, پھر مثال اجوف ناقص. تھرڈ میں فعل ماضی مذکر ثلاثی مجرد مثال اجوف ناقص, یہ تو ہو گیا تھا, یہ میں نے پہلے ہی کروا دیا تھا. چلیں تو میں مثال اجوف اور ناقص اس پہ پوری ایک جنرل ڈسکشن کر لیں. مثال کیا ہے جس کا فرسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا, یہ مثال ہے. اور اگر یہی آ جائے روٹ لیٹر کے بیچ میں, اگر آ جاتا ہے واو یا تو یہ اجوف ہے, اور یہ اگر واو یا لاسٹ میں آتا ہے تو یہ ناقص ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ بھئی اس کو الگ سے کیوں رکھا ہے, کیا وجہ ہے. مثال یہ ہم اچھی بھلے ہم وکیبس پڑھ لیتے ہیں, ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا, یہ الگ سے یہ مثال اجوف ناقص اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے تھے اس میں جو ٹیبل اور گردان اور جو ایک اسٹرکچر تھا نا, وہ بڑا اسموتھ اور سیدھا سیدھا چلتا تھا. وہ کیسے؟ حفظ, حفظو, حفظتا, حفظتم, حفظتو, حفظنا. ٹھیک ہے. رحمہ, رحیمو, رحمتا, رحمتم, رحمتو, رحمنا. شہیدہ, شہیدو, شہیدتا, شہیدتم, شہیدتو, شہیدنا. ہم نے بڑی مشکل سے تو لے دے کے یاد کیا تھا. علمہ, علمو, علمتا, علمتم, علم. اب بات یہ ہے کہ مثال اجوف ناقص میں چونکہ ان میں واو اور یا ہوتے ہیں تو اس کا جو ٹیبل اور اسٹرکچر ہے وہ اسموتھ نہیں رہتا, وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اس وجہ سے اس کو الگ سے, اس کی وکیبس کو الگ سے لکھا ہے اور الگ سے اس کے میننگ لکھے ہیں اور الگ سے یاد کرنے کا کہا گیا. اور ہم نے بھی اپنے کورس میں یا آؤٹ لائن میں اس کو الگ سے رکھا ایک دن. تو ہم ٹائم ہمارے پاس ہے 12-13 منٹ, ہم اس سب کو پورے کو ریوائز کریں گے. دیکھیں مثال میں ایک اچھی بات یہ کہ اس کے فعل ماضی میں, اچھا آج صرف فعل ماضی ہے نا, کل فعل مضارع ہے نیکسٹ کلاس. جی. تو مثال کی سب سے اچھی بات یہ کہ اس کا فعل مضارع کا جو ٹیبل ہے وہ اسموتھ ہے, سیدھا سیدھا ہے. تو پہلا میں پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ لوگ شروع کر دیجیے گا. وہبا, اس نے تحفہ دیا, اس نے گفٹ دیا. وہبو, ان سب نے ہدیہ دیا. وہبتا, آپ نے ہدیہ دیا. وہب تم, آپ سب نے ہدیہ دیا. وہب تو, میں نے ہدیہ دیا. وہبنا, ہم سب نے ہدیہ دیا. جی. کوئی سلائیڈ نہیں چلائیں گے؟ چلائی تو ہے, پتہ نہیں کدھر ہے, ہمیں تو اچھا نہیں نظر آ رہی. مجھے ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. وزرا سے کون بتائیں گے؟ عظیم بھائی. وزرا, وزرو, ترجمہ بھی بتائیں. کلاس ہو رہی ہے. وزرا, وزر مطلب کیا ہے وزرا؟ یہ اس نے چھوڑا, وزرا اس نے چھوڑا, وزرو ان سب نے چھوڑا. وزرتا, آپ نے چھوڑا. وزرتم, آپ سب نے چھوڑا. وزرتو, میں نے چھوڑا. وزرتم, آپ سب, ہم سب نے چھوڑا. وزرنا, ہم سب نے چھوڑا. اوکے. سوری, وزرنا. نیکسٹ وقع. کون ہے؟ میں سناؤں؟ جی محمد بھائی. وقع کوئی چیز ہونا. وقعو, وقع یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقع ہوا اگر اردو میں. وہ یا وضع لے لیں آسان. وضع, اس نے رکھا. وضعو, ان سب نے رکھا. تو وضع سے کر لیں. وضع, اس نے رکھا. وضعو, ان سب نے رکھا. وضعتو, تم نے رکھا. وضعتم, تم سب نے رکھا. وضعتا, وضعتم. وضعتو, وضعنا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. وعدہ کا بھی سنا دیں محمد بھائی, کنٹینیو. وعدہ, وعدہ مطلب وعدہ کا نا. ہوں, وعدہ
تم نے وعدہ کیا، اس نے وعدو تم سب نے وعدہ اسٹارٹ جو ہو رہا ہے تھرڈ پرسن سنگولر. سوری اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا تم نے وعدہ کیا، وعدتم تم سب نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ. ہم سب نے وعدہ کیا. بہت خوب. تو دیکھیں مثال کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسا پہلے چل رہا تھا سب ویسے ہی چلتا رہا. حفیظہ والا جیسے پیچھے چل رہا تھا، قدرا قدرو قدرتا قدرتم کذب کذبا کذبو کذبتا کذبتم، تو سیم ہی رہا. تو مثال میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کا فعل ماضی نہیں بدلتا، فعل مضارع اس کا بدلتا ہے. دیکھیں فعل مضارع میں ایک لفظ کم ہو گیا، یہ ہونا چاہیے تھا وہبا یوہبو، کیونکہ فعل مضارع میں ہوتے ہیں 4. ضربا یضربو، فتح یفتحو. اس ساؤنڈ کو اگر لیں تو بنتا ہے وہبا یوہبو، لیکن مضارع میں ساؤنڈ چینج ہو گیا، اس لیے مثال کو ہم الگ سے پڑھتے ہیں. لیکن آج ہم فعل مضارع نہیں پڑھ رہے، ہم فعل ماضی سے پڑھ رہے ہیں. تو اجوف میں کیا ہوتا ہے، اجوف کے فعل ماضی میں تبدیلی آتی ہے. یہاں 3 لیٹر زبر والے آنے کے بجائے 2 لیٹر زبر والے آتے ہیں، اور درمیان میں جو واو یا یا ہے وہ الف سے بدل جاتا ہے. قولا سے ہو گیا قولا، قال قالو قلتا. دیکھیں نا شیپ چینج ہو رہا ہے، ساؤنڈ بدل رہا ہے، تو الگ سے یاد کرنا پڑے. قلتا قلتم قلتو قلنا، کانا کانو، کنتا کنتم کنتو کننا، تابا تابو، تبتا تبتا تبتم تبتو تبنا. تبتو کا مطلب ہوگا میں نے توبہ کی، تبنا ہم سب نے توبہ کی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد آپ آ جائیں تو ذاقا، ذاقا اس نے چکھا، ذاقو ان سب نے چکھا، ذقتا ذقتا آپ نے چکھا، ذقتم آپ سب نے چکھا، ذقتو میں نے چکھا، ذقنا ہم سب نے چکھا. اسی طریقے سے اب آگے ہمارے جو عبدالغفار آپ پڑھیں قوما، ماتا سے پڑھیں ماتا. مائک انمیوٹ کریں پہلے، اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک ماتا معتو معتا معتا نہیں ہے، معتا نہیں ہے، یہی چیز ہے. جس طریقے سے ذاقا ذاقو ذقتا، اور یہاں ہوگا ماتا ماتو متا، متا ہوگا ماتا ماتو متا متتم متو مدنا متنا. جی کاما کامو کمتا کمتم قمتا، پیش ہے اس پہ آئے گا، اس میں پیش آئے گا. زب کم، اچھا کم کمتا کمتم کمتو کمنا. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں خوف مزید نیچے آ جاتے ہیں. زیادہ سے پڑھیں گے مزمل بھائی، آپ سنیں زیادہ سے. زیادہ جی جی. زادہ زادو، زدتا زدتم زدتو زدنا. بہت خوب. جا سے پڑھیں نوید بھائی. جا جاؤ جا جاتا جئتا، جئتا جئتم جئتو جئنا. بالکل صحیح. اس کے بعد آپ پڑھیں گے شاء سے. کون سنا رہے ہیں شاء؟ احسن بھائی. شاء شاء شاءو شئت شئتم شئتو شئنا. جی خوفا سے سنائیے احسن بھائی. خافا خافو خفتا خفتم خفتو خفنا. دیکھیں یہی لفظ آج قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَإِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ. تو اگر یہ مثال اجوف ناقص یہ تھوڑا اچھا اگر پڑھا ہوگا تو ہم فوراً پہچان جائیں گے اس لفظ کو دیکھ کے کہ یہ ہے کیا. یہ پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے. پاسٹ ہے تو اس میں یہ الفاظ تھوڑے کم لگ رہے ہیں، اس کی تھوڑی شکل چینج لگ رہی ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چونکہ اجوف ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ کم ہے چیزیں، اس وجہ سے یہ ایسا ہے، ورنہ اس کا ترجمہ یہی. اب آ جاتے ہیں ناقص پر، جو آخری بات ہے. ناقص کے بھی فعل ماضی میں تبدیلی آتی ہے. ناقص کیا ہوتا ہے کہ جس کے لاسٹ میں واو یا یا تھی. تو یہاں بھی فعل ماضی میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے اس کو الگ سے چند الفاظ کو یاد رکھنا ضروری ہے. اور یہ تمام وکیبز وہی ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہو رہی ہیں. جیسے رآ یرا، یہ قرآن پاک میں 273 مرتبہ.
ऑलमोस्ट, हदा यहदी ऑलमोस्ट 161 टाइम, अता याती 264। तो ये मतलब समझे कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि अगर आप ये समझ लेते हैं और ये पढ़ लेते हैं। तो सा की कैसे बनेगा जनाब? सा, साउ, सा, साउ, साइता, साइतुम, साइतु, साइना, अबा, अबौ, अबौता, अबौतुम, या ये अबैता होगा शायद, क्योंकि इसके अबौता होगा कि अबैता होगा? अबैता होगा कि इसके यहाँ सब में या आ रही है ना, यहाँ भी या है, यहाँ भी या है। तो अबा, अबौ, अबैता, अबैतुम, अबैतु, अबैना, इसके हुरूफ असलिया में या है। रआ, यरौ, रआ, रऔ, रआ, रऔ, तो शुरू के दो तो एक ही जैसे हो गया, रआ, रऔ, रअईता, रअईता, क्योंकि इसके भी हुरूफ असलिया में या है। रऔता नहीं होगा, रअईता, रअईतुम, रअईतु, रअईना। दआ, दआउ, दआउता, वहां दआउता वाव आ रहा है, क्यों? इसलिए कि इसके कहीं ना कहीं हमें वाव नजर आ रहा है। यहाँ देखें, यहाँ वाव है, यहाँ या है, तो इसके मफऊल में देखेंगे तो भी हमें अंदाजा हो सकता है कि क्या बनना चाहिए। दआ, दआउ, दआउता, दआउतुम, दआउतु, दआउना। दआ, उसने दुआ की, दाऊ, उन सब ने दुआ की, दाऊता, आपने दुआ की, दाऊ, तुम, आप सब ने दुआ की, दाऊ तू, मैंने दुआ की, दाऊ ना, हम सब ने दुआ की। तला, तलऊ, तला, तलऊ, इसके बाद होगा तलईता, तलईता, तलईतुम, तलईतु, तलई। तलईतु, तलईना। जरा, जरऊ, जरईता, जरईतुम, जरईतु, जरईना। हदा, हदऊ, हदैता, हदैतुम, हदैतु, हदैना। कदा, कदऊ, कदैता, कदैतुम, कदैतु, कदै। जजा, जजऊ, जजईता, जजईतुम। अता, अतऊ, अतईता, अतईतुम, अतईतु, अतईना। रदिया, ये ठीक हो गया, बाप समिया में आके चेंज नहीं हुआ। रदिया यहाँ चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट पर जाएगा तो चेंज होगा। रदिया, अब अगर मैं इसको ले जाता हूँ, इसी साउंड पर सिर्फ वाव लगाऊंगा तो बनेगा रदियू। तो यहाँ पर दम्मा, यहाँ पर पेश जो है ना, वो अहले अरब को नहीं अच्छा लगता, तो ये हो गया रदिया, रदू, रदू, रदिया, रदू। फिर इसके बाद दोबारा ठीक हो गया, रदीता, रदीतुम, रदीतु, रदीना। खशिया, खशु, खशीता, खशीतुम, खशीतु, खशी। नसिया, नसु, नसीता, नसीतुम, नसीतु, नसीना। समझ में आ रहा है कि ये कैसे चल रहा है? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अब इसके अल्फाज माने पे बात कर लेते हैं, वो तो आज काम किया ही नहीं, ये तो मैंने पूरा पेज पढ़ दिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कि हदायतु का क्या मतलब है? मैंने हिदायत दी। पाई, मैंने हिदायत दी। पाई। हदायतु, 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 मैंने हिदायत पाई, ठीक है। वो होगा अगर मैंने हिदायत दी के लिए एहसन भाई इस्तेमाल होगा अहदैतु, बाबे फ़ाइल में ले जाएंगे। बबे फाल जी में जी, क़दैतु, मैंने फैसला किया। मैंने फैसला। जज़ैतु, मैंने जज़ा मैंने दी। जज़ा दी। मैंने बदला दिया। ठीक है। रदीतु, मैं राजी हूँ। मैं राजी हुआ। बिल्कुल, जैसे हम दुआ पढ़ते हैं ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ। वबिल इस्लाम दीनन, और इस्लाम के दीन होने पर राजी हूँ। वबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या व रसूला, और मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी और रसूल होने पर राजी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खशीतु का क्या मतलब होगा? मैं डरा, मैं डरा। नसीतु, मैं भूला, मैं भूला। मैं भूला। साइतु, मैंने मदद की। मैंने कोशिश की। मैंने कोशिश की। और रअयतु, मैंने देखा। मैंने देखा। रअयतुल हिलाल, मैंने हिलाल देखा। हिलाल कौन है? चांद, चांद, पहली का चांद। माह हिलाल का, मैं किसी भी महीने का पहला चांद। और कुमतु का क्या मतलब है? कुमतु, मैं खड़ा हुआ। मैं खड़ा हुआ। अच्छा। और जिद्दु, मैंने इजाफा किया। शाआ, मैंने उसने चाहा। वो उसने चाहा। चेंज हो गई, ट्रेन चेंज हो गई। खाफू, वो सब डरे। वो सब डर गए। वो सब डरे। ताबू, उन सब ने तौबा उन सब ने की। तौबा की। ज़ाक़ू, उन सब ने चखा। ठीक है। और वजदतु, मैंने पाया। मैंने पाया। वदअतु, मैंने रखा। मैंने रखा। वहबना, मैंने दिया। हम सब ने दिया। हम सब ने दिया। बहुत खूब।
تو آپ کے لیے جو ریوائز کرنے کے لیے سورہ نساء کا پہلا رکوع اور مثال، اجوف اور ناقص، اس میں جو وقائف ہیں ان کو کر لیجیے گا، کیونکہ کل بھی ہم یہی کریں گے، یعنی نیکسٹ کلاس میں ہم اس کا فعل مضارع کریں گے نا، فعل مضارع ہم اس کا دیکھیں گے، تو اگر اس کے الفاظ معنی اچھے یاد ہوں گے تو آپ ترجمہ آسانی سے کر سکیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔